لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی بہتر ہے۔ آقا کی پیروی کرو گے راستے خود بخود استوار ہوتے چلے جائیں گے۔ آقا کی پیروی کرو گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناؤ گے، انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ ظالم آپ کے سامنے سرنگوں ہوتے ہوئے نظر آئے گا۔ میرے محترم، جب تاریخ کے اوراق کو الٹتا ہوں، جب دیکھتا ہوں تاریخ کے اوراق کو الٹ کر، جب مطالعہ کرتا ہوں، تب بات سمجھ میں آتی ہے، یار میرے اسلاف نے، ہمارے اسلاف کرام نے جس انداز سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنایا تھا، سنت نبوی پر عمل کر کے دکھایا تھا، اللہ اللہ کیا دور تھا وہ۔ آج ہم اخوت و محبت کی بات کرتے ہیں، ہم الفت و پیار کی بات کرتے ہیں، ہم اخلاق کی بات کرتے ہیں میرے پیارے، لیکن اخلاق رسول کو اصل میں کوئی کسی نے اپنایا تھا تو وہ ہم سب کے صحابہ کرام ہیں، کسی نے اپنایا تھا تو وہ بزرگان دین ہیں۔ آپ صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ حضور غوث اعظم کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ خواجہ غریب نواز کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ اپنے اسلاف کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، کسی کی زندگی میں اب تک تو میری نگاہ سے یہ بات نہیں گزری کہ ان کی نمازیں ترک ہوئی، اب تک تو میں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ ان کا یہ حال رہا ہو کہ وہ اپنی نگاہ کسی غیر کی جانب اٹھائے۔ آج تک ہم نے ان کی تاریخ میں یہ نہیں دیکھا کہ ان کا قدم شریعت مصطفی کے خلاف اٹھا ہو، ایک بھی قدم اگر ایسا اٹھا ہو تو بتائیں۔ میرے محترم، ہم ان کا چرچا تو ضرور کرتے ہیں، ہم یہ تو ضرور کہتے ہیں ہم خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم یہ تو ضرور کہتے ہیں ہم غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے ضرور لگاتے ہیں، لگانے چاہیے۔ دور حاضر میں تمام فتنوں کا جواب ہے مسلک اعلیٰ حضرت، یاد رکھیں۔ دور حاضر میں اگر ہم مسلک اعلیٰ حضرت نہیں لگاتے تو اہل حق کی شناخت نہیں ہو پاتی، اہل حق کی پہچان نہیں ہو پاتی، ضروری ہے لگانا چاہیے۔ لیکن میرے محترم، ذرا غور کریں اس نعرے کے پس پردہ کیا چھپا ہوا ہے۔ کبھی ہم نے توجہ کیا، کبھی ہم نے غور و فکر کیا کہ یہ نعرہ جو ہمیں ہمارے بزرگوں نے دیا ہے کیوں دیا، کیا وجہ؟ یاد رکھیں میرے محترم، یہ نعرہ صرف اور صرف اہل حق کی پہچان کے لیے حق ہے، سبحان اللہ۔ تو اہل حق کی پہچان ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ میرے محترم، جب اہل حق کی پہچان مسلک اعلیٰ حضرت ہے تو کیا اہل حق کا یہی طریقہ ہے، یہی طریقہ ہے کہ اپنے اسلاف کرام کے نقش قدم کو چھوڑ دیں؟ نہیں میرے محترم، آج بہت ہی افسوس ہوتا ہے، ہمارے درمیان سے اتحاد و اتفاق ختم ہوا،
ہمارے درمیان سے اخلاق کا سرمایہ ختم ہوا، ہمارے درمیان سے اخوت و محبت ختم ہوئی، ہمارے درمیان سے الفت و بھائی چارگی ختم ہوئی۔ آج بہت ہی افسوس ہے، ہم تو منتشر ہو ہی گئے، لیکن آج جو ہمارے مخالف نہیں بلکہ جو دین کے مخالف ہیں حضرت، جو دین کے مخالف ہیں، آج وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے نغمے الاپتے ہیں۔ آج وہ یہ کہتے ہیں آقا کا اخلاق یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے ملیں، ایک دوسرے سے رشتہ استوار کریں، اپنے رشتے کو جوڑیں۔ میرے پیارے، ایک بات یاد رکھنا، وہ کریم آقا کہ جس نے اپنی زندگی میں کتنی صعوبتیں برداشت کی، کتنی تکلیفیں برداشت کی، کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کو پھیلائیں، اسلام کی شمع کو دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچائیں۔ اسی لیے تو یہی وجہ تھی کہ انہوں نے تکلیفیں برداشت کی۔ اخلاق کریمانہ آقا کے ایسے تھے کہ جس کے بارے میں قرآن پکار اٹھا، انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ کا اخلاق عظیم الشان ہے۔ میرے محترم، بتانا صحیح، اسی اخلاق کو آج دین کے جو مخالف ہیں، دین کے جو غدار ہیں، جنہیں دنیا سنیت، نجدیت اور دیوبندیت کے نام سے جانتی ہے، آج میں کھل کر کے کچھ باتیں کہنا چاہوں گا۔ یاد رکھیں میرے محترم، ہمارا جہاں پر ہمارے عقیدے کو سنوارنے کی ضرورت ہوگی ہم وہاں پر عقیدے کی بات کریں گے، جہاں پر ایمان کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہوگی وہاں پر ایمان کو مستحکم کرنے کی بات کریں گے، جہاں پر ہمارے اعمال کمزور دکھیں گے ہم وہاں پر اپنے اعمال صالحہ کی بات کریں گے۔ یاد رکھیں، آج بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ ہم غیروں سے رشتے استوار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ پرفتن دور ہے، ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم متحد نہ ہوئے تو مارے جائیں گے۔ پیارے، اتحاد کا مطلب کیا یہی ہے کہ ہم غیروں سے رشتے استوار کریں؟ کیا ہم غیروں کے یہاں شادی بیاہ رچائیں؟ کیا یہی مطلب ہے اتحاد کا کہ ہم غیروں کو اپنا مسیحا جانیں؟ کیا یہی مطلب ہے اتحاد کا کہ ہم غیروں کو اپنا جانیں؟ نہیں میرے محترم، اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سچا ماننے والا ہے، ہاں سچے دل سے تصدیق کرتا ہے، زبان سے نہیں سچے دل سے تصدیق کرتا ہے، تو ہم اس کو اپنے سر آنکھوں پر رکھتے ہیں۔ میرے پیارے، بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ جس کی کتابوں میں یہ الگ سی بات ہے کہ اس کی زبان پر یہ رٹ ہوتا ہے کہ ہم سنت نبوی کے پیروکار ہیں، یہ الگ سی بات ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانے والے ہیں۔ میرے محترم، یہ الگ سی بات ہے کہ ان کی زبان پر تو عشق رسول ہوتا ہے لیکن دل عشق رسول سے خالی ہے۔ آپ کہیں گے فقیر قادری تو نے ایسی بات کیسے دی، تو نے دل کی بات جان کیسے لیا؟ تو یاد رکھنا میرے محترم، یاد رکھنا، دل کی باتیں جو ہوتی ہیں، دل کی باتیں جو ہوتی ہیں، اگرچہ زبان انسان کی، ان زبان سے انسان سنور کر کے بات کرے، زبان سے سنور کے بات کرے اور شاید اپنی میٹھی بولی کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کو موہ لے، لیکن پیارے جو باتیں کتاب میں آ جاتی ہیں نا وہ دل کی باتیں ہوتی ہیں۔ جو باتیں کتاب میں آ جاتی ہیں وہ دل کی باتیں ہوتی ہیں، اور کتاب جب چھپتی ہے تو یاد رکھیں، آج یہ کہا جاتا ہے کہ کتابوں میں جو گستاخانہ الفاظ آئے ہیں وہ دوسروں نے اس میں ڈال دیے ہیں۔ میرے پیارے، یاد رکھنا، کسی نے نہیں ڈالا۔ جب ان کے انجمن سے چھپی کتاب، جب انہی کے لائبریری سے، جب انہی کے کتب خانے سے چھپی کتاب، پھر کون ڈال سکتا ہے؟ پھر کون اس میں رد و بدل کر سکتا ہے؟ اور پیارے، جب کتابیں چھپتی ہیں نا، جب کتابیں چھپتی ہیں تو بہت نظر ثانی کی جاتی ہے۔ ایک عالم دین جب کتاب کو تصنیف کرتا ہے، کتاب لکھتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، جب کتاب لکھتا ہے تو کتاب لکھنے کے بعد اسے دوسرے جو ان سے بڑے عالم دین ہیں وہ نظر ثانی کرتے ہیں، نظر ثالث کرتے ہیں، بار بار اس پر نظر دوڑاتے ہیں
کہیں کوئی عبارت غلط تو نہیں، کہیں کوئی عبارت غلط تو نہیں. بہت چھان بین کے بعد اگر کوئی غلط نکل جاتا ہے اسے فوراً نکال دیتے ہیں، اس عبارت کو فوراً نکال دیتے ہیں. پیارے جب اتنی گہرائی سے نظر ثانی کرنے کے بعد کتاب چھپتی ہے تو یاد انصاف سے بتانا میرے پیارے، انصاف سے بتانا کہ جب اتنے گہرائی سے مطالعہ کرنے کے بعد کتاب منظر عام پر آتی ہے تو کیا اس میں کوئی غلط عبارت اپنی طرف سے ڈال دے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا. یاد رکھنا یہ عوام کو مغالطے میں ڈالنے کا ایک منصوبہ ہے، ایک طریقہ ہے کہ عوام کو مغالطے میں ڈالیں. عوام کیا ہے بیچاری، سیدھی سادی ہے، اسے جس طرح چاہیں گمراہ کر دیں. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت عطا کی ہے. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس پرفتن دور میں اللہ رب العزت نے ہمیں تاج شریعت جیسی شخصیت عطا کی کہ انہوں نے تمام فتنوں کا جواب دے کر کے دنیائے سنیت کو پھر سے نکھار دیا ہے اور لوگوں کو بتا دیا کہ یاد رکھنا فتنے طرح طرح سے جنم لیتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب ہمارے اپنے ہو جائیں گے. آج بہت ہی افسوس ہوتا ہے، ہر ایک کے پیچھے عوام دوڑی پھرتی ہے. آج ایک بات میں بتاؤں، اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کر لے اول زمانے سے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی، ان کے زمانے کے سے ہی کتنے کذاب اٹھنا شروع ہوئے اور آہستہ آہستہ ایسا ہوا کہ کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا تھا عوام اس کے پیچھے بھی دوڑ جاتی. حالانکہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. سمجھ رہے ہیں نا؟ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے نا تو وہ گمراہ ہے، وہ بددین ہے. اس لیے جب آپ نعرے لگاتے ہیں نا تو آج میں ایک بات کہہ کر کے جاؤں، جب آپ نعرے لگاتے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ سارے نعرے لگاتے ہیں تو ایک نعرہ یہ بھی لگائیے، تاجدار ختم نبوت. کیا نعرہ؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد. یہ نعرہ جب آپ لگائیں گے نا تو یہ جو قادیانیت ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتی ہے اور یہ جو فتنے قیامت تک آنے والے ہیں، آقا کا فرمان ہے کہ قیامت تک 30 کذاب جنم لیں گے، 30 جھوٹے جنم لیں گے. 30 جھوٹے کون سے ہوں گے؟ وہ یہی جھوٹے ہوں گے جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کریں گے. تو ایسا نہ ہو کہ تم اس کے دامے فریب میں آ جانا. اس لیے ہمارے اسلاف کرام نے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ نعرہ دیا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. سمجھ رہے؟ تو میرے پیارے بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ آج ہم اپنے اسلاف کے نقش قدم کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے بزرگوں کے طریقے کو چھوڑ رہے ہیں. وقت کی نزاکت ہے، بس چند لمحے کے بعد میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں، تھوڑی دیر برداشت کر لیں. بس میں یہ بتانا چاہتا ہوں پیارے کہ ہمارے اسلاف کرام کا طریقہ کیا تھا، طرز عمل کیا تھا. ہاں تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اتحاد ہے کیا چیز. پیارے اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم غیروں سے رشتے استوار کریں، ہم غیروں کی محبت اپنے دل میں ڈالیں. یاد رکھنا پیارے میرے محترم، یاد رکھنا اگر غیر سے رشتے ہم استوار کرتے ہیں نا، سمجھ رہے ہیں، اگر غیر سے ہم رشتے استوار کرتے ہیں، ایک اگر بددین ہمارے گھر میں آ گیا، یاد رکھیں سارے گھر کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ ایک رہنما سے، ایک اہل حق سے تمام لوگ اصلاح نہیں پاتے، اس لیے کہ شیطان ہر ایک کے پیچھے ہوتا ہے. شیطان ہر ایک کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، گمراہ کرتا ہے. وہ کبھی حق بات سننے کے لیے لوگوں کو نہیں ابھارے گا، وہ بہکائے گا، وہ ورغلائے گا. لیکن جہاں پر حق کے صدائے حق کے علاوہ اور کوئی باتیں ہوں گی وہاں پر وہ فوراً اس کی طرف راغب کرے گا کہ یہی باتیں اچھی ہیں. دیکھو کتنی میٹھی باتیں کر رہا ہے، دیکھو یہ تو نماز کی طرف بلا رہا ہے، دیکھو یارو یہ تو دین کی طرف بلا رہا ہے، دیکھو کتنا متقی ہے کہ نماز ہی پڑھتا رہتا ہے، دیکھو کتنا متقی ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے سجدے کے نشان ہو گئے ہیں. اللہ اکبر. یہ حال ہے پیارے. تو